اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم معزز سامعین و حاضرین، ایک وقت تھا کہ گھر کا سربراہ، گھر کا ایک فرد محنت اور مزدوری کرتا تھا اور سارے گھر کی ضروریات کو آسانی سے پورا کر دیتا تھا. ایک سربراہ کے ماتحت 10 15 افراد ہوتے تھے. کبھی کسی نے معاشی طور پر بحران اور پریشانی کا اظہار بھی نہیں کیا تھا. سارے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، گزر بسر ہو رہا تھا. آج وقت آ چکا ہے کہ مختصر فیملی ہونے کے باوجود گھر کا ہر فرد اور ہر مرد تقریباً محنت اور مزدوری کرتا ہے، لیکن پھر بھی سارے رو رہے ہیں. سب کی زبانوں پر یہی الفاظ ہیں کہ گزارا نہیں ہو رہا. اتنا پیسہ آ جانے کے باوجود ضروریات پوری نہیں ہو رہی. بے برکتی کی انتہا ہو چکی. محنت مزدوری کر کے اگر پیسہ آ جاتا ہے تو چیزوں کے ریٹ اور مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر چیز کا ریٹ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے. اس ساری صورتحال میں جو حالات چل رہے ہیں، مہنگائی عروج پر ہے، ہر بندہ پریشان ہے. اس صورتحال میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ قرآن اور حدیث میں اس بارے میں کیا ہمارے لیے تعلیمات ہیں کہ یہ معاشی بحران کے اسباب کیا ہیں؟ ہم اس معاشی بحران کے دلدل میں کیوں پھنسے چلے جا رہے ہیں؟ آخر وجوہات کیا ہیں؟ اور اگر یہ اسباب پیش آ چکے ہیں تو ان کا علاج کیا ہے؟ معاشی طور پر جو بحران کا شکار ہو چکے ہیں ہم، اس کا سب سے پہلا سبب جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وہ ہے قرآن اور سنت سے اعراض کرنا، قرآن اور سنت پر عمل نہ کرنا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، قرآن سے منہ موڑ لے گا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں. یہ قرآن کا فیصلہ. آج ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ معیشت کیوں تنگ ہو گئی ہے، کیوں معیشت کا بحران چل رہا ہے، لیکن اس آیت کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. تو اللہ نے وجہ بیان فرما دی، جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا. اب اعراض کا جو لفظ ہے اس کا معنی وسیع ہے. جو جتنا اعراض کرتا جائے گا اتنی اس کی معیشت تنگ ہوتی چلی جائے گی. اس اعراض میں سب سے پہلے تو یہ شامل ہے جو قرآن پر ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ سب سے بڑا قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، قرآن سے دور ہیں، جو قرآن کو مانتے ہی نہیں، جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. لیکن یہاں اصل مخاطب وہ ایمان والے جو قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود قرآن کے قریب نہیں آ رہے، قرآن پر خاص طور پہ عمل نہیں کر رہے. صرف تلاوت کافی نہیں ہے. معیشت درست کرنے کے لیے تلاوت سے معیشت درست نہیں ہوگی. معیشت درست ہوگی قرآن کے احکامات کو ملکی لیول پر نافذ کرنے سے. سب سے پہلی وجہ ہے قرآن سے اعراض. اللہ نے خود فرمایا جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا، قرآن کے احکام کو نہیں پہچانے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، میں اس کی معیشت نہ کروں. اور دوسری سزا اللہ نے بیان فرمائی، قیامت والے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. تو پوچھے گا یا اللہ میں تو اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ فرمائیں گے
دنیا میں تیرے پاس میری آیات آئی تھی فنسیتہا، تو نے ان کو بھلا دیا، توجہ نہیں کی، ان پر عمل نہیں کی، عمل نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تیری طرف بھی توجہ نہیں کی جائے، تجھ پر بھی اللہ کی رحمت نہیں۔ تو پہلی وجہ معاشی طور پر بحران کا شکار جو ہم ہو چکے ہیں، اس کی وجہ ہے قرآن و سنت سے اعراض، اور اس میں صرف میں اور آپ نہیں، ہر فرد شامل ہے۔ اور جب اس میں بحیثیت قوم ہم سارے شامل ہیں، تو پھر جب اس کا بحران آئے گا، عذاب جب آتا ہے، تو جو کچھ تھوڑے بہت جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی بحران آئے یا کوئی عذاب آئے تو جو عمل کر رہے ہیں وہ بچ جائیں گے، جو عمل نہیں کر رہے ان پر صرف پڑے گا، نہیں، پھر ان عمل نہ کرنے والوں کا اثر سب پر پڑتا ہے۔ اور دوسرا سبب ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں، اس کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت اور پریشانی جو آتی ہے، آج کل یہ مہنگائی ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، اللہ نے اس کی بھی وجہ بیان فرمائی، وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں جو فساد برپا ہو چکا ہے وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، ہمارے گناہ اور ہماری نافرمانیاں۔ کون سا وقت ہے جس وقت ہم کوئی گناہ اور نافرمانی نہیں کر رہے؟ اب ہر ایک کے گناہ الگ الگ ہیں۔ جس چیز کو ہم معیشت کے بحران کا شکار سمجھ رہے ہیں کہ حکمرانوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو وہ بھی جو گناہ کر رہے ہیں، جو بدکاریاں یا بدعمالیاں کر رہے ہیں، اس کا اثر ان پر بھی پڑے گا، ہم پر بھی پڑے گا۔ وہ جو فضول خرچیاں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، جس کی ان کو اجازت نہیں ہے اسلام کی روح سے، تو وہ بھی وہ گناہ کر رہے ہیں، اور اس گناہ کا اثر ان پر پڑ رہا ہے، ہم پر بھی پڑ رہا ہے، پورے ملک پر پڑ رہا ہے۔ تو سارے جتنے یعنی جو شخص جو گناہ کر رہا ہے، اس گناہ کی نحوست پھیل رہی ہے، اور ساری قوم کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، سارے گناہ مل کر ان کی اتنی بڑی نحوست آ گئی ہے کہ سب پر چھا گئی۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تم پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور معاشی بحران کا ایک بڑا سبب ہے ناشکری کرنا، ناشکری۔ جتنا بھی ہے اللہ نے خود فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا ہے اس پر تو شکر ادا کرو، ہم اس پر بھی شکر ادا نہیں کر رہے۔ جتنی بڑی مرضی مہنگائی آ گئی پھر بھی اللہ کا شکر ہے، کھانا کھا کر سو رہے ہیں، لیکن اس بات پر کوئی شکر ادا نہیں کر رہا۔ سب کی زبانوں پہ ناشکریاں، شکوے اور شکایتیں، اور اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے تو میں ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ناشکری ایک بہت بڑی وجہ ہے معاشی طور پر بحران کا شکار ہونے۔ اللہ نے جب فرما دیا کہ اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں، اس میں بھی وہی بات ہے، سارے شکر ادا کریں، بحیثیت قوم اجتماعی طور پر سب شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز معاشی طور پر ہم بحران سے نکل جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، کوہ طور پہ اللہ سے گفتگو ہوتی تھی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پہ جا رہے تھے تو ایک بندے نے کہا کہ حضرت اللہ سے کہنا کہ یا اللہ فلاں بندہ کہہ رہا ہے تو نے مجھے بڑا رزق دیا ہے، سب کچھ دے دیا ہے، ساری نعمتیں دے دی ہیں، اب بس کر دیا، اب اور نہیں چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک۔ ایک اور بندہ ملا، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، اس نے اپنے سطر کو کسی ریت کے اندر چھپا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا حضرت اللہ سے کہنا کہ مجھ پر بھی کوئی کرم فرما دے، میری طرف بھی کوئی توجہ فرمائے، مجھے بھی کوئی لباس، کوئی کھانے پینے کے لیے کچھ دے دے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آگے دونوں کی درخواست رکھی تو اللہ نے فرمایا جو کہہ رہا ہے کہ بس کر دے اور نہ دے، اس کو کہہ دو کہ شکر کرنا چھوڑ دے،
میں دینا چھوڑ دوں گا، اور جو کہہ رہے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کہو شکر کرنا شروع کر دے، میں دینا شروع کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پہلے وہ ریت والا ملا، اس کو کہا، اس نے پوچھا اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ فرما رہے ہیں شکر شروع کر دو، شکر کرو تو اللہ دے گا۔ اس نے کہا کیا شکر ادا کریں، ہے ہی نہیں کچھ، کس پر شکر ادا کریں؟ یہ جملہ بولا تو ہوا چلی، وہ ریت بھی اڑ گئی، جس ریت سے اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، ہوا چلی اور وہ ریت بھی اڑ گئی، اور بتا دیا کہ نہ شکری کرو گے تو جو ہے وہ بھی چھن جائے گا۔ اور دوسرے کو جا کر کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں شکر کرنا چھوڑ دے، میں دینا چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا کیسے شکر کرنا چھوڑ دوں، اللہ نے دیے ہی اتنا ہے، شکر کرنا کیسے چھوڑ دوں؟ تو فرمایا پھر اللہ دینا بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو ہم دیکھیں ہماری زبانوں پہ تو ہر وقت نہ شکری ہے، شکر کا کلمہ تو ہم نے کبھی بولے ہی کوئی نہیں، حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اللہ نبی الاسلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ایک دوسرے نے اگر کوئی تعاون کیا ہے، کسی کا کوئی خیر خواہ ہے، کوئی کسی بھی حوالے سے اس نے اس کی مدد کی ہے، کوئی کسی کے کام آ گیا ہے، تو اگلے کو چاہیے اس کا شکریہ ادا کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے، بلائی کرے، کوئی کسی کے ساتھ تعاون کرے، مدد کرے، اچھا سلوک کرے، تو اس کو جواب میں کہو جزاک اللہ خیرا۔ یہ پہلے تو یہ کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرتا ہے تم بھی اس سے اچھا کرو، اس کا بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ تم اس کے ساتھ بھلائی کر سکو، کوئی اس کا تعاون کر سکو، تو پھر اتنا کہہ دو جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں اچھا بدلہ عطا فرمائے، اللہ پھر خود بدلہ عطا فرمائے۔ اور ایک سبب معاشی بحران کا رزق کی ناقدری، یہ بھی ناشکری میں آ جاتا ہے۔ رزق کی قدر کریں گے تو اللہ رزق اور دے گا، رزق کی ناقدری کریں گے، رزق ضائع کریں گے تو اللہ رزق کم کر دے گا۔ اس میں سارے شامل ہیں، اتنا کھاتے نہیں ہم جتنا ضائع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھاتے وقت ایک لقمہ نیچے گر جائے اس کو بھی صاف کر کے کھا لو، کوئی پتہ نہیں کھانے کے کس لقمے میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی۔ رزق کی اگر ناقدری کریں گے تو رزق ضائع ہوگا اور اس سے پھر ہمارا رزق کم ہوگا۔ اور بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزق تو بڑھ رہا ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن پیچھے وہی آہستہ آہستہ معیشت خراب، آہستہ آہستہ کبھی کس شکل میں وہ ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، کبھی کس شکل میں، کہ تھوڑا برکت اسی چیز کا نام ہے نا کہ تھوڑے پیسوں سے زیادہ کام بن جائے۔ اور مہنگائی جو ہے سمجھو یہ برکت کے خراب ہو گئی، مہنگائی یہ برکت کو ختم کر دے گی کہ مہنگائی سے تو پھر تھوڑے پیسوں سے چیز زیادہ نہیں آئے گی، وہ تو زیادہ پیسوں سے تھوڑی چیز آئے گی۔ اور ایک سبب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا خاص طور پر کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب دو بندے خرید و فروخت کریں، لین دین کو ڈیل کریں، جب تک وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تب تک ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی بات سے پھر بھی سکتے ہیں، اپنی بات پر پکے بھی ہو سکتے ہیں مجلس کے اندر۔ مجلس سے جب اٹھ گئے تو بات جو ہو گئی وہ پکی، اب اگر بات کو ختم کرنا ہے تو دوبارہ مجلس کرنی پڑے گی، مجلس کے اندر اختیار ہے بھائی جو ڈیل کرنی ہے کر لو۔ اور فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر دو خرید و فروخت کرنے والے اگر دونوں سچ بولیں اور جو چیز لین دین کر رہے ہیں اس چیز کے جو کوئی عیب ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، کوئی اچھائی ہے، وہ بالکل صحیح اور سچ بیان کریں، اس چیز کی اگر کوئی کوالٹیاں ہیں وہ بھی بیان کر دیں، کوئی کمزوریاں اور کمی کوتاہیاں اور عیب ہیں
تو وہ بھی اچھے طریقے سے بیان کر کے سچ بول دیں تو فرمایا ان کی اس تجارت میں اللہ برکت ڈال دے۔ وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ، اگر جھوٹ بولیں گے اور کوئی اس چیز میں کوئی عیب ہوا اور اس کو چھپائیں گے، جھوٹی کوالٹیاں بیان کریں گے، عیب چھپا لیں گے، فرمایا محقت برکت بیعہما، ان کی تجارت اور اس لین دین اور کاروبار کے اندر سے اللہ برکت اٹھا لے، برکت ختم ہو جائے، بے برکتی ہوگی۔ پیسے بظاہر ایسا لگے گا میں نے چیز بڑی مہنگی بیچ دی ہے، مجھے بڑے پیسے مل گئے ہیں، لیکن اصل وہ پیسوں میں برکت نہیں ہوگی، برکت ختم۔ جیسے وہ پتہ نہیں چلا کہ کتنے پیسے آ گئے ہیں، ایسے پیسوں کا جاتے وقت بھی پتہ نہیں چلے گا، جیسے نہیں پتہ چل رہا پیسے آ رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں جا رہے ہیں، اتنے خرچے ہو گئے، اتنی ضروریات ہو گئی۔ اور جھوٹ میں پھر آپ نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانا، خاص طور پہ جھوٹی قسم اٹھانا کاروبار میں، لین دین میں، جیسے ہر ایک کی زبان پر ہے بھئی جھوٹ کے بغیر تو کاروبار چلتے ہی کوئی نہیں، جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، ہر کوئی جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم اٹھانا یہ سامان کو تو بڑی جلدی بیچ دیتا ہے لیکن بے برکتی کو بھی بڑی جلدی لے آتا ہے۔ جھوٹی قسم اٹھانے سامان تو بک جاتا ہے، گاہک کو اعتماد آ جاتا ہے بھی قسمیں اٹھا رہا ہے، لیکن فرمایا قسمیں اٹھانے سے سامان جلدی بک جائے گا اور بے برکتی بھی جلدی آ جائے گی، برکت بالکل ختم ہو جائے گی۔ ایک یہ بھی سبب ہے، اور ایک سبب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور کنجوسی، کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر بھی سام بن کر بیٹھ گئے ہیں، نہیں دیکھ رہے کہ اب وقت آ گیا نکالنے کا، لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کو ضرورت ہے، پریشانی ہے، لوگوں کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے، اس پر کنجوسی کرنے والے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ سارا دن یہ دعا کرتا رہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اللہ کے راستے میں اس کو بدلہ دے۔ سارا دن فرشتہ یہ دعا کرتا رہتا ہے یا اللہ جو خرچ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، کسی کی مدد اور تعاون کر رہا ہے، یا اللہ تو اس کو اس سے بڑھ کر دے۔ اور دوسرا فرشتہ سارا دن بد دعا کرتا رہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، یا اللہ جو مال روک کر رکھے ہوئے ہے اس کا مال ضائع کر دے۔ یہ کنجوسی اگر کریں گے تو مال پھر اگرچہ پڑا ہوا ہے لیکن اس میں سے بھی برکت اٹھا لی جائے گی۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرج عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو کسی مومن اور مسلمان کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرے گا، دنیا میں کسی کے کوئی کام آئے گا، اللہ کل قیامت والے دن اس وقت کام آئے گا جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ اس وقت کام آئے گا۔ اور آپ نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک بندے کے تعاون اور کام میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کے کام میں لگا رہتا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ بھی حق بنتا ہے کہ جو کسی کا کسی بھی لحاظ سے کوئی تعاون کر سکتے ہیں، کہ جہاں دیکھیں کہ لوگ جو ہے غربت کی وجہ سے الیاذ باللہ خودکشیاں کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، اپنے بال بچوں کو مار رہے ہیں، اگر کسی کو اس بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ ضرور اس کو سنبھالے، جتنا وہ تعاون کر سکتا ہے اس کا تعاون کرے تاکہ اس کی جان تو بچ سکے، کیونکہ خودکشی کرنا تو کوئی حل نہیں ہے، غربت کا یہ حل تو نہیں کہ الیاذ باللہ بندہ خودکشی کر دے۔ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ استغفار کریں، تو ہماری جب یہ ساری ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، ہماری ناشکری کی وجہ سے ہے، ہماری ناقدری کی وجہ سے ہے، تو پھر اس میں صرف ہم نہیں، اوپر سے نیچے سے اوپر تک سب یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو سب کی پھر نحوست جو ہے وہ سب پر پڑ گئی۔ جو چھوٹا ہے وہ چھوٹے گناہ کر رہا ہے، جو بڑا ہے وہ بڑے گناہ کر رہا ہے، جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس کی پھر نحوست تو پڑے گی۔ اور ایک سبب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ماپ تول میں کمی، ماپ تول میں کمی کرنا۔ ماپ تول میں کمی کا مطلب کسی کا حق مار دینا،
ناپ تول میں کمی میں اگلے کا حق بندہ کھا جاتا ہے، بظاہر تھوڑا سا کھاتا ہے لیکن تھوڑا کر کر کے سارے دن میں پتہ نہیں کتنے گرام وہ رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ کتنا بن جاتا ہے۔ تو اس میں اگلے کا گویا کہ وہ حق کھا رہا ہے کہ پیسے پورے لے لیے، چیز پوری نہیں دے رہا۔ تو اس طرح کوئی بھی کسی بھی طریقے سے جب کسی کا حق کھاتا ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماپ تول میں کمی کی جانے لگ جائے گی، ایک دوسرے کا حق کھایا جانے لگ جائے گا، تو اس وقت تم پر قحط سالی ڈال دی جائے گی۔ قحط سالی کا یہ مطلب ہے کہ چیز نہیں ملے گی یا چیز ہوگی پیسے نہیں ہوں گے لینے کے لیے، یہ ہے قحط سالی۔ مشقت اور ظالم حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں گے جب تم ایک دوسرے کا حق کھانے لگ جائے گے۔ اور جیسے آپ نے فرمایا جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اس وقت لوگوں سے رحمت کی بارشیں روک لی جائیں گی۔ فرمایا اگر جانور نہ ہوں تو اللہ کبھی رحمت کی بارش برسائے ہی نہ، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہ بہت سارے اسباب ہیں معاشی طور پر بحران کے، اگر دیکھا جائے تو یہ سارے ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک سبب پایا جاتا تو ہماری معیشت تنگ ہو جانی تھی، یہاں تو سارے ہی پائے جا رہے ہیں تو پھر کیا بنے گا معیشت؟ اس لیے اجتماعی طور پر سب کو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان اسباب سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، رزق کی قدر کریں، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے وہاں تک آواز پہنچائیں۔ باقی ان حالات میں ایک پرامن احتجاج کرنا وہ اپنی جگہ پر حق ہے، اس سے رکاوٹ نہیں ہے، وہ نہ شکری میں شامل نہیں۔ اللہ کے سامنے شکر ادا کریں، لیکن جب اس ملک میں آواز سنی ہی احتجاج کے طور پر سنی جاتی ہے، احتجاج کے بغیر سنی نہیں جاتی، تو وہ پرامن طریقے سے احتجاج کرنے کا بالکل برحق ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی ناشکری کے خلاف ہو جائے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو درست کریں پھر کسی دوسرے پر انگلی اٹھائیں۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا